جب کوئی کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو بیج ڈال کے وہ اس سے غافل نہیں ہو جاتا، بیج سے فصل لینے تک کئی چیزوں کی ضرورت ہے جن کا کسان اہتمام کرتا ہے۔ اگر کوئی کسان زمین میں بیج ڈال کے غافل ہو کے گھر چلا جائے کہ اب 6 مہینے بعد آ کے فصل کاٹ لوں گا، اور 6 مہینے وہ دھیان ہی نہ دے، زمین کی طرف چکر ہی نہ لگائے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ 6 مہینے بعد وہ آ کے خوش نما فصل کاٹ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جب بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کو پانی کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، پانی اور کھاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ جب بیج کومپل کی شکل میں باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو ہوا کی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، پانی، کھاد، روشنی، ہوا۔ ان 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی پودے کو آپ گملے میں اگائیں اور جب وہ کومپل نکل آئے تو آپ اس کو یوں ڈھک دیں کہ ہوا اس تک نہ پہنچے تو وہ خشک ہو جائے گا، وہ مرجھا جائے گا۔ اگر آپ اس کو اندھیرے میں رکھ دیں کہ روشنی اس تک نہ پہنچے پھر بھی وہ مرجھا جائے گا۔ تو ان 4 چیزوں کی ضرورت ہے بیج ڈالنے کے بعد، کہ پانی، کھاد، روشنی اور ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کومپل زمین سے نکلتی ہے تو کچھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی زمین میں اگ آتی ہیں، تو وہ زمین کی جو طاقت ہے اس کو کھاتی ہیں۔ اس لیے کسان جو ہے وہ ان غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اکھیڑ کے زمین سے باہر پھینک دیتا ہے تاکہ زمین کی جو قوت روئیدگی ہے وہ صرف اس مطلوبہ فصل کے ہی کام آئے، زمین کی طاقت کو غیر ضروری جڑی بوٹیاں نہ کھائیں۔ اس کا بھی اہتمام کسان نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ مثال اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر ان آیات کے اندر جو ترتیب ہے اور جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچنا یہ ہر مومن کی منزل ہے اور خواہش ہے کہ 2 جہانوں میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اس منزل کو قرآن نے بیان کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ مفلحون کا مطلب ہے 2 جہانوں میں کامیاب، لیکن مفلحون کا لفظ 5ویں آیت کے آخر میں ہے۔ اس سے پہلے 4 آیتوں میں یا 5ویں آیت میں بھی کیا بیان ہوا ہے؟ اگر کوئی اس ترتیب کو اپنا لے گا تو وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلے دل کی زمین میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے، دل کی زمین سے شک و شبہ کی جو جڑی بوٹیاں ان کو نکال کے باہر کرنا ہے تاکہ دل کی ساری طاقتیں، دل کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ادھر ادھر ضائع نہ ہوں، دل کی وہ ساری طاقتیں ایمان کے بیج کو نشو نما دے سکیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب لا ریب ہے، آپ نے اپنے دل کو لا ریب بنانا ہے، آپ نے اپنے دل سے سارے شک نکالنے ہیں۔ جب تک آپ اپنے دل سے سارے شک نکالتے نہیں، ایمان کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا۔ اقبال نے کہا تھا یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے،
جب تک دل سے سارے شک نہ نکلیں ایمان کا بیج نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دل کو یقین کے اس مقام پر لانا ہے، کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، میری تخلیق کرنے والا وہی ایک خدا ہے، کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ایک خدا ہے، اور موت کے بعد ہم نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سارے شک نکال کے جب دل میں یہ کیفیت یقین پیدا ہو گئی کہ میرے خالق نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم تشریف لائے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ جب دل کو یہ یقین حاصل ہو گیا، اب ایمان کا بیج دل کی زمین میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کا دھیان بھی رکھنا چاہیے، اس کی نشو و نما کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ ھدی للمتقین، اس میں مطلقاً قرآن کی ہدایت کا پرہیزگاروں کے لیے بیان ہوا۔ اب اس کی تشریح، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کی زمین میں ایمان بالغیب کا بیج ڈال دیا، یہ پہلی منزل ہے۔ شک دور کر کے تمام غیر ضروری جڑی بوٹیاں دل کی زمین سے نکال کے ایمان کا بیج ڈال دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ ایمان کے بیج کو پانی دے رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایمان کے بیج کا پانی، یہ اس ایمان کے بیج کو نشو و نما دے رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ کھاد ڈال رہے ہیں، ایمان کے بیج کو طاقت دے رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے، انفاق فی سبیل اللہ اپنا کے، وہ ایمان کے بیج کو طاقت دے رہے ہیں تاکہ وہ نشو و نما پائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں اور جو آپ پر نازل ہوئیں۔ وہ چلتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں چلتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ تیسری منزل ہے، یہ تیسری ضرورت ہے ایمان کی نشو و نما کے لیے، ایمان کے عروج اور رفعت کے لیے۔ جب یہ تین چیزیں انہوں نے اپنا لیں، دل میں ایمان کا بیج ڈالا، نماز کا پانی دیا، عبادات کا پانی دیا، انفاق فی سبیل اللہ کی کھاد ڈالی، اور قرآن کی روشنی میں ہر قدم اٹھا کر انہوں نے اس بیج کو طاقتور بنا دیا۔ تین چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ جب شروع میں آیا تھا لا ریب فیہ، تو وہاں یقین نہیں آ گیا؟ یا جب تک یقین نہیں تھا تو بندہ مومن ہو سکتا ہے جس کو یقین ہی نہ ہو؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس میں یقین شامل ہے۔ جس کو یقین نہیں وہ مومن ہو سکتا ہے؟ جب یقین تو ابتدا میں ہی بیان ہو گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو پھر دوبارہ کیوں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ؟ دوبارہ کیا ضرورت تھی یقین کو بیان کرنے کی؟ تو ایک ہے یقین کی پہلی سیڑھی، ایک ہے یقین کی بلند ترین منزل۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا اس کو یقین کی پہلی منزل حاصل ہو گئی، ایمان لے آیا، یقین کی پہلی منزل مل گئی۔ اب اس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہر قدم قرآن کی روشنی میں اٹھایا، تو یہ تین چیزیں اسے یقین کی آخری منزل تک پہنچا دیں گی، یقین کی معراج تک پہنچا دیں گی۔ ہمیں ابتدائی درجے کا یقین حاصل ہے، بلند درجے کا یقین نہیں حاصل۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو یہ تین چیزیں اپنا لے گا،
ایمان کے بیج کو نماز کا پانی دے گا، انفاق فی سبیل اللہ کی کھاد ڈالے گا اور قرآن کی روشنی میں ہر قدم اٹھائے گا، پھر اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، پھر وہ یقین کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی کلمہ تو پڑھتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اسے یقین کی اعلیٰ منزل نہیں حاصل ہوگی۔ وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے بیج ڈالا پھر پانی دیا ہی نہیں، بیج ڈالا کھاد ڈالی نہیں، بیج کا خیال ہی نہیں رکھا کہ غیر ضروری جڑی بوٹیوں سے اس کو بچایا جائے۔ وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے زمین میں بیج ڈالا اور پھر سوچا 6 مہینے بعد جا کے فصل کاٹ لوں گا۔ اس نے بیج کی نشو نما کے تقاضے ہی پورے نہیں کیے۔ تو یقین کی 2 منزلیں ہیں، ایک پہلی منزل، ایک بلند ترین منزل۔